شکوہ آپ سے ہے، بھی آ گئے بیچ میں. تو اب مجھے یہ بتائیے، اس سے پہلے کہ بیانیے کے اوپر آؤں، ایک تو نئی سیاسی جماعت کی ضرورت جو کہ پرانی سیاسی جماعت کے جو مایوس لوگ ہیں اپنی جماعتوں سے وہ بنا رہے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جینون ضرورت ہے؟ لوگ تیسری قوت کی طرف دیکھ رہے ہیں یا چوتھی قوت اب کہہ لیں آپ. اور دوسرا یہ بھی میں کون کون ہے؟ بھی میں آپ کو شکر کرتا ہوں، آپ نے مجھے بھی موقع دے دیا میں بھی اپنی بات کروں کہ اس پہ ہم خرم ایک تو ہے نا، بھی نے ماحول ذرا سافٹ کر دیا، لائٹ کر دیا، بہتر کر دیا. دیکھیے اس میں دو باتیں، ایک تو جو بات قاہرہ صاحب نے کی ہے، اب آئیڈیالوجیز تو تقریباً دنیا میں نئی نہیں آ رہی ہیں. ہم تو صرف یہ ہے کہ وہ جو اگر کوئی نئی جماعت ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کا انتظام بہتر کریں گے، جو کچھ دوسری پارٹیوں سے نہیں ہوا. بیٹر گورننس کا ذکر ہوا ہے، تو بیٹر گورننس کے طریقے میں اب یہ سب وہ لوگ ہیں جو پچھلی جماعتوں میں تجربہ کار ہیں. تو لہٰذا اگر پرانے لوگ نئی جماعت بناتے ہیں تو یہ سوال اٹھے گا کہ بھئی آپ کے پاس، آپ کو تو پہلے بھی بہت موقع ملے ہیں اسی نظام حاکمیت میں کام کرنے کے، تو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں؟ ان کو ایک بڑا سیریس چیلنج ہے ان کے سامنے یہ بتانے کا کہ کون سی ایسی چیزیں جنہیں انہیں روکا رکھا. شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، جو ان کے اور جن کے نام آتے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب 2 دفعہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے ہیں، اور بھی ان کے جو دوست ہیں. تو لہٰذا ان کو پہلے تو یہ بتانا پڑے گا کہ جب ان کے پاس نظام حکومت کی باغیں تھیں تو ان کو کیا رکاوٹ تھی معاملات کو درست کرنے میں، جسے اب وہ اپنی نئی جماعت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. ادروائز تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، اور میں یہاں اپنے بڑے بھائی شاہد عباسی صاحب سے اختلاف کروں گا کہ کوئی بھی جماعت کامیاب نہیں ہوئی. 2013 سے 17 تک جس حکومت کا شاہد عباسی صاحب بطور وزیر پیٹرولیم حصہ تھے، وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب منتخب حکومت تھی، جس نے بیک وقت ریاست کے تمام حصوں کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی سے لڑا، کامیابی حاصل کی، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سے لڑا، کامیابی حاصل کی، مہنگائی سے لڑا، کامیابی حاصل کی، لوڈ شیڈنگ سے لڑا، کامیابی حاصل کی، اور پاکستان میں جو ایک اس وقت اسی طرح کی معاشی کساد بازاری تھی اس کو سی پیک کے ذریعے ختم کیا، اور پاکستان کی جو پارٹنرشپس تھی ان کو دوبارہ سے استوار کیا چائنا کے ساتھ. تو لہٰذا، اور اس سے پہلے صرف یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے، اس سے پہلے جو 2008 سے 13 کی پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت تھی، ان کی گورننس کے بارے میں سوالات ہوں گے، لیکن انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خد و خال کو درست کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا، جس میں 9واں NFC ایوارڈ ہے، جس میں 18ویں آئینی ترمیم ہے. ہم ان کو ان ایشوز کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے کہ جی کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور سب فیل ہو گئے. دیکھیے آج اگر صرف ہمارے سامنے ہم نے صرف ایک ہی تار کو چھیڑتے رہنا ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو گیا ہے، یہ درست نہیں ہے. مہنگائی ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن وہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. 24 کروڑ پاکستانی ہر روز صبح اٹھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے روزگار پیدا کرتے ہیں. مشکلات ضرور ہیں، مستقبل کے بارے میں سوالات ضرور ہیں، لیکن یہ جو قنوطیت پھیلی ہوئی ہے میں اس کو سمجھ نہیں پایا. اچھا، یہ کیا پاکستان کو اس سے پہلے دیکھیں نہیں، ایک بات تو مجھے اگر دیکھیے 2013 میں جب ہماری حکومت آئی، روزانہ کم از کم 6 اوسطاً دہشت گردی کے حملے پورے ملک میں ہوتے تھے. پورے ملک میں پاکستانیوں کا خون بہ رہا تھا، سویلینز کا، فوج کا. ظاہر ہے کہ بہت حالات خراب تھے، لیکن اگر اس وقت ہم اس سے نکل آئے ہیں تو میری آپ کے توسط سے یہ استدعا ہے کہ آج کے حالات 2013 سے خرم صاحب، یہ تو سیاسی جماعتوں نے لوگوں کو ہوپ دینی ہے نا سر. سیاسی جماعتیں تو خاموش ہو جاتی ہیں، وہ کبھی ایک بیانیہ، کبھی دوسرا بیانیہ، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو یہ تو ایک المیہ تو رہا ہے نا.